السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. میرے محترم دوستو، ہم جن سے پیدا ہیں انہیں والدین کہا جاتا ہے. والدین بہت عظیم الشان ہستی ہوتی ہے. جب ان کی کمی محسوس ہوتی ہے تو کسی بھی چیز سے ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. ماں باپ ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. جن کے بدن سے ہم بنے، جن کے خون سے ہم بنے، ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، درد برداشت کیے، تکلیف برداشت کی، اور اس کے بعد پھر جب پیدا ہوئے تو پھر باپ نے سارا غم اپنے کندھوں پہ لیا اور اپنے اولاد کے لیے جینے کا سفر شروع کیا. اپنی زندگی وہاں رک گئی، اولاد کے لیے زندگی شروع ہو گئی. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آئے، انہوں نے اپنے والد کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے مال سے میری اجازت کے بغیر خرچ کرتے ہیں، تو میرا گلہ ہے، شکوہ ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میرا مال آپ اس طرح خرچ نہ کریں. تو اللہ کے نبی نے والد کو بلایا. تو قاصد جب انہیں بلانے گئے تو کہا کون؟ کہا اللہ کے نبی نے بلایا ہے اور اس طرح کا واقعہ ہے. تو والد جب چلتے ہوئے آ رہے تھے اور بڑھاپے کا ضعف اور وہ سفید بال اور لڑکھڑاتے ہوئے وہ جب اللہ کے نبی کے پاس تشریف لا رہے تھے تو دل ہی دل میں جو ٹوٹا، وہ دل جو وہ پھوٹ پھوٹ کے ان کے آنسو نکل رہے تھے. اللہ کے نبی کے پاس آئے تو ان کے آنے سے قبل جبریل تشریف لا چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے کہ وہ اشعار تو ذرا سنا دیں جو آپ نے کہے ہیں، اور یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنے. وہ اشعار سنائے. تو کہا یا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تو میں نے دل ہی دل میں کہے، میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، میں نے خود نہیں سنا. آپ کہا مجھے جبریل خبر دے کے آ گئے کہ آپ نے جو اشعار سنائیں، ذرا اشعار ہمیں سنائیں. تو انہوں نے اشعار جب شروع کیے، عرب تو پیدائش جب ان کی ہوتی ہے تو شاعری تو ان کا شغف ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ شاعری شروع کی کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم دونوں نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا، ہم نے اپنی خوشیاں چھوڑ دی، تیری خوشیوں پر قربان کر دی، اپنا کھانا چھوڑا تمہاری بھوک کے لیے، اپنا جینا چھوڑا تمہاری زندگی کے لیے، اپنا سکھ چھوڑا تمہیں راحت دینے کے لیے. بیٹا جب تم بیمار ہوتے تھے تو بخار تمہیں ہوتا تھا اور درد ہمیں ہوتا تھا. بیٹا جب تم بے چین بے قرار ہوتے تھے تو چیخ ہماری نکلتی تھی. بیٹا جب تمہیں بھوک لگتی تھی تکلیف ہمیں ہوتی تھی. بیٹا ہم ٹھنڈی جگہ سوتے تھے، تجھے سردی میں گرم جگہ ہم سلاتے تھے، اور گرمیوں میں ہم گرم جگہ پہ لیٹ جاتے تھے، تمہیں ہم ٹھنڈی جگہ پہ رکھتے تھے. خود نہ کھایا منہ کا نوالا بھی تمہیں دیا. اور پھر جب میں بوڑھا ہو گیا اور میری ساری طاقت تم میں چلی گئی تو جس طرح میں نے تمہیں انگلیاں پکڑ کے چلانا سکھایا، کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی بازو میں اٹھایا، کبھی ماں نے تیرے پاشا پخانے دھوئے اور تجھے نہلایا، اور پھر وہ تمہیں ساتھ لے کے کبھی تمہارے لیے گھوڑا بنا، کبھی میں تمہارے لیے خچر بنا، اور کیا سے کیا میں نے تمہارے لیے نہیں کیا. اور پھر اشعار سنے کہ بیٹا اب مجھے ایسا لگا کہ میں تمہارا باپ نہیں، میں تمہارا نوکر ہوں. بیٹا اگر نوکر ہی سمجھنا تھا تو تم پڑوسی ہی سمجھ لیتے.
کہ پڑوسی سے پوچھ بھی لیتا ہے، پڑوسی کا درد پوچھا جاتا ہے تو پڑوسی کی حیثیت سے میری خبر لے لیتے، پڑوسی کی حیثیت سے میری خبر لے لیتے ہیں۔ تو یہ اشعار اللہ کے نبی سن رہے ہیں، داڑھی بھیگ گئی مبارک آنسو سے۔ تو آپ نے اس صاحب کو جھڑک کے کہا جو والد کی شکایت لے کے آئے تھے، جھڑک کے کہا کہ تمہارا سارا مال تمہارے والد کا ہے، تمہارا سارا مال تمہارے والد کا ہے۔ اگر ماں کے پاؤں تلے جنت ہے تو باپ بھی دروازہ ہے، بغیر دروازے کے تو جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ مظلوم کی بد دعا اور باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ کبھی رد ہوئی نہیں ہے۔ باپ ایسا دروازہ ہے، اور جس کی ماں نہ ہو باپ بھی نہ ہو، اس سے بڑا مظلوم تو خود دنیا میں کوئی نہیں۔ ماں باپ ایسی ہستی ہے، ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر سب کی بخشش کرتے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، جو رو رہے ہیں، لیکن 5 آدمیوں کی تو پھر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سر فہرست مشرک ہے جو اللہ سے کسی کو شریک ٹھہرائے، دوسرا شاحن دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اور تیسرا المسبل تکبر کرنے والا، اور حاق لوالدی والدین کو تکلیف دینے والا، اور 5واں ومدمر خمر شراب پینے والا۔ اس کی تو بخشش کبھی بھی نہیں۔ لیکن یہ جو والدین کا حق ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ کہا اے موسیٰ وہ فلاں قصائی کے پاس گئے، انہیں دیکھا گوشت کاٹ رہا ہے، اس سے تو کوئی خبر ہی نہیں، تو اس کے ساتھ گھر ہو لیے، گھر میں انٹر ہوئے، داخل ہوئے، تو انہوں نے گوشت ہانڈی چڑھائی، ماں کو کھانا کھلایا، پھر ماں کی خدمت کی، پھر ماں نے یوں بلبلاتے ہوئے کچھ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ نہیں سنے۔ کہا ماں کیا کہہ رہی تھی؟ کہا یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہیں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ بلا میں کہاں موسیٰ کہاں؟ تو وہ مسکرائے اور موسیٰ علیہ السلام روئے، کہا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا، میں ہی موسیٰ ہوں، اور میں اپنا ساتھی دیکھنے آیا تھا، تو میرا ساتھی ہے۔ ماں کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پہنچا سکتا، ماں کی دعا وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور پھر جب انتقال ہوا والدہ کا تو پھر کیا ہوا؟ جب طور پہ گئے تو کہا اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کے آنا، دعا دینے والی چلی گئی ہے، جو تیری اف بھی نہ کرے، قولاً کریمہ کا حکم ہے۔ تو اگر اف سے بھی کم لفظ ہوتا اللہ انہیں بھی حرام کر دیتے۔ عبداللہ بن عمر کے زمانے میں کوئی آیا کہ میں اپنی ماں کو خراسان سے پیدل حج کرنے لے کے آیا ہوں تو میں نے حق ادا کیا۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے ہائے آدمی تو کیا بھولا بھالا ہے، جب تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس کے ایک درد کا جب تیری ماں کی منہ سے ایک لفظ نکلا اس کا بھی تو نے حق ادا نہ کیا۔ تو میرے عزیزو، ایک ماں 10 بچے پال لیتی ہے، 10 بچے ایک ماں نہیں پال سکتے، 10 بچے ایک ماں نہیں پال سکتے۔ کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی زیادتیاں۔ مائیں اولاد کے لیے خودکشیاں کر دیتی ہیں، اولاد کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ یہ میرے سامنے کیمرہ مین، یہ لوگ بیٹھے ہوئے، اولاد کے لیے تو آئے ہوئے ہیں، اولاد کے لیے مزدوریاں، اولاد کے لیے سفارشیں، اولاد کے لیے جھوٹی مسکراہٹیں، اولاد کے لیے پہاڑ جیسا بوجھ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا دینا۔ کیا سے کیا نہیں کرتا باپ، کیا سے کیا نہیں کرتی ماں، لیکن جب ان کا وقت آتا ہے تو ایسے بدل جاتے ہیں جیسے کسی نے جنا ہی نہ تھا، ایسے آنکھیں پھیر دیتے ہیں جیسے کسی نے پیدا ہی نہ کیا تھا، اور ایسے بدل جاتے ہیں۔ لیکن یہ وقت پھر لوٹ کے آتا ہے جب اپنی اولاد کہتی ہے خاموش ہو جاؤ، آپ نے میرے لیے کیا کیا، آپ کی کیا اوقات ہے۔ یہ الفاظ پھر سننے پڑتے ہیں۔ پھر قیامت کیسے نہیں آئے گی جب نوجوان نسل اس قدر آگے ہو کہ ماں باپ کا احترام ختم، ماں باپ کی عزت و وقار ختم، ماں باپ سے تو پہلے بیٹھنے کا حکم نہیں، ماں باپ سے پہلے کھانے کا حکم نہیں، یہاں ماں باپ کو ذلیل کیا جائے، ماں باپ کو رسوا کیا جائے، زندگی کا پتہ ہی نہ ہو کہ بیوی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے۔ جب یہ حقوق پامال ہو جاتے ہیں تو زندگی اس نہج پر پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کی پٹکار ہوتی ہے۔ میرا عزیزو، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جس سے ماں باپ راضی ہو گئے اللہ بھی اس سے راضی ہے، ماں باپ جس سے ناراض ہو گئے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو میرا عزیزو، اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت، یہ رمضان تو ہے ہی اپنی برکتوں کے ساتھ، ماں باپ کی خدمت لے کے
جو عروج ملتا ہے یہ ان کمزور، یہ جو چڑچڑا، یہ جو ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، یہ جو کم سنائی دیتا ہے، اللہ کی قسم ایک دفعہ دن میں ان کو دیکھ لو، حدیث میں آتا ہے مقبول حج کا اجر اللہ دے دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے بابا موجود ہے، آپ کا پیر تو گھر میں موجود ہیں، ان کی خدمت کر کے اگر آپ نے جنت نہیں کمائی، باہر سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔